السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں جن کا اجر بندے کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ دراں حالانکہ وہ اپنی قبر میں ہوگا: جس نے علم پڑھایا، جس نے کوئی نہر جاری کی، نمبر 3 جس نے کنواں کھدوایا، جس نے درخت لگایا، جس نے مسجد بنوائی یا قرآن مجید پیچھے چھوڑا، یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے مغفرت کی طلب کرتی رہی۔ آیت نمبر یہ تھی سورہ القیامہ کی آیات میں سے کل، جس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کیا۔ سورہ القیامہ پارہ نمبر 29 میں ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 15 سے تفسیر شروع کریں گے، کیونکہ ترجمہ کل کی ویڈیو میں بیان ہو چکا۔ یعنی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، یعنی اے حبیب آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ یعنی اس آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، ارشاد ہے کہ آپ جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ یعنی جب فرشتہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سنتے تو اس کو اسی وقت یاد کرنے کی کوشش کرتے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کی اور فرما دیا کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھیں تو آپ اسے اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ یعنی جو جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ بھی بس ایک دفعہ ہی پڑھ لیا کیجیے۔ تفسیر کے مطابق کہ بصیرات کا معنی ہے شاہد، گواہ، معذیر۔ اگر مزار کی جمع ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ پردے، اور اگر یہ عذر ہے سے ماخوذ ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا خدیہ، بہانہ، یعنی بہانے تراشنا۔ ان 2 آیاتوں میں ایک راز سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ انسان جو برائیاں کرتا ہے اس کا اس کو بخوبی علم ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے اپنی راست گفتاری، راست روی، خلوص اور دیانتداری کو ثابت کرنے کے لیے وہ لاکھ پاپڑ بیلے، ہزاروں جتن کرے۔ ممکن ہے کہ لوگ اس کی بات کو سچ مان بھی لیں، ممکن ہے عدالت بھی اس کے ہلیہ سازیوں کے باعث اسے بری قرار دے دے، لیکن کیا وہ اپنی ضمیر کے سامنے بھی اپنے آپ کو بے گناہ اور معصوم ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا شعور تو اس وقت بھی اسے لنٹن کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے جھوٹے تقدس کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ کے پل باندھ رہا ہوتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا ضمیر مطمئن ہو کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا دامن کسی آلودگی سے میلا نہیں ہے۔ اگر یوسف صدیق علیہ السلام کی طرح تیرا دامن پاک ہے تو پھر سارا مصر یک زبان ہو کر تجھ پر الزام لگاتا رہے، تیری نیند میں بھی حلال نہیں ہوگا، تیرے دل کی دنیا میں اطمینان کا نور برس رہا ہوگا۔ لیکن اگر ساری دنیا تجھے پاک باز کہتی ہو اور تیرا دل تجھے خائن گردانتا ہو، یعنی کہ تیرا ضمیر جب اس بات پہ راضی نہیں کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر سکون اور اطمینان کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں قیامت کا ذکر بھی ہو رہا ہے کہ اس روز انسان کو اس کے اعمال و نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیا جائے گا تاکہ عدل و انصاف کے ظاہری ضابطے بھی پورے ہو جائیں اور ہر انسان کو اس کے اپنے نیک اور بد کا پورا صلہ مل جائے، ورنہ ہر انسان پر اس کے اعمال آشکارا ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہزار بہانے تراشے، لیکن اپنے جب دل کو ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلی آیت میں نبوت کے نازک گراں ذمہ داریوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد احساس تھا۔ جب وہی نازل ہوتی تو حضور پوری طرح متوجہ ہوتے، اور جبرائیل امین جو ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرات کرتے تو آپ پوری طرح متوجہ ہو جاتے، جسے تلاوت کرتے مبادا کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ بیک وقت 3 کام سراپا توجہ
بن کر سننا، پھر اس وقت اس کی تلاوت کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا بڑا دقت طلب کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یہ تکلیف گوارا نہیں کی، اس زحمت سے ان کو بچانے کے لیے فرمایا، یعنی یہ جو آیات پیچھے میں نے پڑھی جن کا ترجمہ بیان کیا، یہ اسی بارے میں ہے۔ اس سیاق کو سباق میں یہ آیات شاید کسی کو بے ربط معلوم ہوں، لیکن حقیقت تو یہ نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگرچہ ابتدا سے یہی تھا کہ آپ سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی بیک وقت کوشش فرماتے، جس سے یقیناً طبیعت پر بوجھ پڑتا، لیکن یہاں قیامت کے منکرین اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیگونا عمل میں مزید کوششیں فرمائی۔ جب اس طریقہ کار کی نگرانی کو حضور شدت سے برداشت فرما رہے تھے، وہیں بہترین موقع تھا کہ اس شدت سے رہائی کا مشتہ سنایا جائے۔ اس مشتہ کو سنانے کے بعد سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ سیگونا زحمت کی ضرورت نہیں، جب جبرائیل ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہوں تو اس وقت آپ صرف دھیان سے سنتے جائیں اور یہ فکر نہ کریں کہ کلام کا کوئی حصہ فراموش ہو جائے گا یا کوئی حکم پوری طرح سمجھا نہ جائے گا۔ فکر دل سے نکال دیں، یہ دونوں کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ جب جبرائیل وحی کا القاء کر چکیں گے تو اس کا ایک ایک کلمہ بلکہ ایک ایک حرف آپ کے حافظہ میں نقش ہو جائے گا۔ اس سارے کام کو ہم آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے اور پھر ہر آیت کا ہر کلمہ کی مقصد اور مفہوم آپ کو سمجھا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ ان اگلی 4 آیتوں نے فتنہ انکار سنت کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی ہے۔ منکرین سنت کی زبردست اعتراضات کا کلا کما کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو قرآن کو خداوند عالم کا کلام سمجھتا ہے، اس کے لیے نجات کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ منکرین حدیث کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر صرف قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وحی حضور پر نہیں اتری۔ قرآن کی جو تفسیر یا احکام قرآنی کی جو تفصیل ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہے، حضور کی ذاتی رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسوس حالات اور معاشرتی تقاضوں کی روشنی میں قرآن کو جس طرح سمجھا لوگوں کو بتا دیا۔ اب جبکہ 14ویں صدی بیت چکی ہے، انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، عصری تقاضے یکسر بدل گئے ہیں۔ ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن کریم کو ایک محسوس زمانہ کی فضا میں سمجھے ہوئے مفہوم کا زندانی بنا دینا قرآن پر بڑا ظلم ہے، اور ملت اسلامیہ کی اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں قرآن کریم کی اس تفسیر کی پابندی لازمی قرار دی جائے اور اس طرح قوم کی ترقی کے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت نے اعتراضات کے اس طور ماں کو نیست و نابود کر دیا۔ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کا یاد کرا دینا، اس کو آپ کے سینہ پر نور میں جمع کر دینا بھی ہمارا کام ہے اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات، ارشادات کے مفہوم اور مدعا کو پوری طرح سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ آپ کی صوابدید یا اجتہاد پر موقوف نہیں، بلکہ ہم نے جو عالم غیب و شہادہ میں ماضی، حال، مستقبل کے زمانوں اور ان کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے خالق ہیں، ہم نے خود انہیں کھول کر آپ کو سکھایا ہے۔ جب قرآن اور قرآن کا بیان دونوں منزل من اللہ ہیں تو دونوں کا اتباع ہر مومن پر لازم ہوگا، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایک کو تو واجب العمل قرار دے اور دوسرے کو ساقط العمل۔ اس کے ساتھ ہی منکرین سنت نے ان علینا بیانہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ایک حکم جو ایک جگہ قرآن میں مجملاً مذکور ہے، دوسری آیت میں اس کی تفصیل درج کر دی گئی ہے، اور یہی وہ بیان قرآن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی وہ تفسیر القرآن یا بالقرآن کی باری بار کم اور رعبدار اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم بصد ادب ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ وہ سارے قرآن سے خارج کرنے کا طریقہ ہی ہمیں سمجھا دیں، اور ہم ان کو قرآن فہمی کی داد دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اس بارے میں کل مزید بات ہوگی، تو اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔